السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلیم نیازی یہ سوال کرتے ہیں، عورت ناپاکی کے دنوں میں کیا موبائل پر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے، بیان کر دیں۔ ناپاکی کے ایام میں عورت کون سے کام نہیں کر سکتی، اسے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس مسئلے میں کافی اسلامی بہنیں بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ شریعت نے ناپاکی کے ایام میں عورت کو کون سے کام کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور ناپاکی سے مراد حیض اور نفاس کی جو ناپاکی ہے، حیض یعنی جو ہر ماہ عورت کو چند ایام تک بلیڈنگ جاری رہتی ہے، جسے پیریڈ بھی کہتے ہیں، اور نفاس اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد چند ایام تک بلیڈنگ جاری رہتی ہے۔ حیض اور نفاس کی ناپاکی میں عورت کون سے کام نہیں کر سکتی؟ چند ایک کام شریعت نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا۔ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، روزہ رکھنا جائز نہیں، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، یعنی حفظ ہو زبانی۔ اور قرآن مجید کا چھونا بھی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ ایک آیات کسی پرچے پر کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہو، اس کا چھونا بھی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کے لیے کعبے کا طواف کرنا بھی جائز نہیں، اور مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں، اور حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جمع کرنا یعنی ملاپ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چند امور ہیں، یہ چند کام ہیں جو شریعت نے حیض اور نفاس کی ناپاکی کے ایام میں عورت کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، درود پاک ہے، یا کلمہ شریف کا ورد ہے، یا سبحان اللہ ہے، یا اذان کا جواب دینا ہے، یا مسنون دعائیں ہیں، جیسے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، واش روم جانے کی دعا، یہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے پڑھنا جائز ہے، بلکہ علماء نے مستحب لکھا ہے۔ اور اگر درود پاک کا ورد کرنا چاہے یا پھر کلمہ شریف پڑھنا چاہے، کوئی ذکر و اذکار کرنا چاہے، تو اگر وضو کر لے گی تو یہ بہتر ہے، اگر وضو نہ بھی کرے تب بھی اس کے لیے جائز ہے، وہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت جائے نماز کو چھو سکتی ہے، یا پھر کسی کپڑے کو چھو لے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ ایسے لیٹنا بھی جائز ہے، یعنی اس کے ساتھ صرف جمع کرنا منع ہے، باقی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حیض اور نفاس والی عورت جو ہے کھانا بھی بنا سکتی ہے، اس کا کھانا بنانا بھی جائز ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو چھو لے گی، ٹچ کر لے گی، تو وہ چیز بھی ناپاک نہیں ہوگی۔ بہرکیف جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت یعنی ناپاکی کے ایام میں عورت قرآن مجید کو موبائل پر دیکھ کر پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس کا میں نے جواب دے دیا ہے کہ شریعت نے جو چیزیں منع فرمائی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی حیض اور نفاس کی حالت میں عورت ناپاکی کے ایام میں نہیں کر سکتی، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ اور قرآن مجید کو چھونا بھی یہ جائز نہیں ہے، بھلے ایک آیات ہی کیوں نہ لکھی ہوئی ہو کسی پرچے کے اوپر، تو اس کا چھونا بھی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ چند امور ہیں، جس طرح کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دیکھ کر ہو یا بن دیکھے قرآن مجید کا چھونا، طواف کرنا، اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونا، اور حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جمع کرنا، یہ شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ عورت کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اس طرح یہ عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا سکتی ہے۔